موجود نہیں، کوئی جناب کوٹھی بنگلہ موجود نہیں، کسی قسم کی کوئی فحاشی بے حیائی نہیں، لباس کے اندر جسم کے اندر لباس ایسے میں کہ جگہ جگہ ٹانکے لگے ہوئے، لیکن اس کے باوجود دل کے اندر سکون، دل کے اندر تمنا، دل کے اندر ہر قسم کی بے چینی ختم ہو چکی ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ایک سبق ملتا ہے کہ لوگوں ایک مانو منال کے اندر ایک دل کا سکون نہیں، دل کا سکون کیوں ملے گا؟ حضرات نبی علیہ السلام کے اصحاب نے عملی نمونہ پیش فرمایا ہے کہ جب تیری زندگی نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہوئے گی، اللہ رب العالمین کی فرما برداری کے اندر ہوئے گی، اللہ رب العالمین دلوں کا سکون عطا کر دے گا۔ حضرات اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر دلوں کا سکون حاصل کرنے واسطے کلی طریقے میں ذکر فرمائے نے، پاک پیغمبر علیہ السلام نے جزوی طریقے بھی بیان فرمائے نے۔ سب تو پہلا جڑا طریقہ ہے وہ کلی طریقہ ہے کہ جب انسان اپنی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق گزارے گا، اللہ رب العالمین دلوں کا سکون عطا کر دیں گے۔ حضرات یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ رب العالمین کا قرآن اس بات کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگوں تواڈے کول میری طرف ہدایت آئے گی تے جڑا بندہ اس ہدایت کی پیروی کر لے گا وہ گمراہ نہیں ہوئے گا، وہ بے چین نہیں ہوئے گا، وہ دل کا قرار ختم نہیں ہوئے گا، وَلَا يَشْقَىٰ اور نہ ہی وہ بندہ بدبخت ہوئے گا، نہ ہی وہ بندہ بے نصیب ہوئے گا۔ اور فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا۔ لیکن جڑے بندے نے میرے ذکر تو میری شریعت تو منہ موڑ لیا، میری شریعت نو پسند نہ کیتا، میری شریعت کے مطابق اپنی زندگی نہ گزاری، اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اسی دی معیشت نو تنگ کر دیواں گے، او دے رزق نو تنگ کر دیواں گے، او دے دل دا سکون برباد ہو جائے گا۔ قرآن کا ایک اور مقام ایسے آیت کا مفہوم بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن۔ اللہ رب العالمین نے کلی قانون سائد کے اندر بھی بیان فرمایا کہ جڑے لوگ میری شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزار لیتے ہیں، اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر علیہ السلام بھی اطاعت کے اندر اپنی زندگی گزارتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پھر ایسی زندگی عطا فرمانے ہیں جس زندگی کے اندر سکون ہی سکون ہے، جس زندگی کے اندر دلوں کا چین ہی چین ہے، دلوں کے قرار ہی قرار میں۔ قانون کہنا فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، جڑا بندہ نیک عمل کرتا ہے، شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، وہو مؤمن، اس حالت کے اندر کہ وہ ایمان والا، کافر کی گل نہیں ہو رہی بلکہ مسلمان مومن کی گل ہو رہی ہے۔ جڑا بندہ مومن ہے مسلمان ہے اس حالت کے اندر نیک کام کرتا ہے، فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طیبہ، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم ایسی زندگی عطا کرتے ہیں جس زندگی کے اندر سکون ہی سکون ہے، جڑی پاکیزہ زندگی ہے، جس زندگی کے اندر کوئی ڈپریشن نہیں، جس زندگی کے اندر کسی قسم کی کوئی ٹینشن موجود نہیں، جس زندگی کے اندر باہر نفسیات کو نہیں جانا پڑے گا،
جس زندگی کے اندر رونا تونا نہیں ہوئے گا بلکہ پاکیزہ زندگی ہوئے گی سکون والی زندگی ہوئے گی دنیا کے اتے کسے جناب دنیا دار تے مصیبت آ جاتی ہے جڑا اپنی زندگی شریعت کے مطابق نہیں گزارتا جڑا بندہ دنیا پرستے تے دنیا کے اندر سکون تلاش کرنا چاہتا ہے جب ایسے بندے تے کوئی تکلیف ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے یہ جناب وین کرتا ہے یہ معاملہ کرتا ہے ایک گندہ نو ٹکرا مارتا ہے تے جناب اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتا ہے کئی بندے حد کراس کر جاندے نے خود کشی تک اتر آندے نے لیکن جڑا بندہ دیندار ہے اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزارتا ہے جب یہ کوئی تکلیف آ جاتی ہے کوئی پریشانی آ جاتی ہے کسی قسم کا کوئی جناب آزمائش آ جاتی ہے یہ نہ ہی گندہ نو ٹکرا مارتا ہے یہ جناب نہ ہی بانے لگاتا ہے نہ ہی وین کرتا ہے نہ ہی اپنا ذہنی توازن کھوندا ہے یہ جناب نہ ہی خودکشیاں کرتا ہے بلکہ اللہ کی رضا تے راضی ہو جاتا ہے صبر کر لیندا ہے شکر کر لیندا ہے تے جدوں یہ بندہ شکر کر لیندا ہے صبر کر لیندا ہے اللہ رب العالمین نے دل دے اندر سکون نازل کر دیندے نے یہ پریشانیاں ٹینشناں ڈپریشناں دور کر دیندے نے اسی مفہوم کی روایت ہے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ذکر فرمائی ہے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پیارے صحابی جناب صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں ان صہیب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عجبا لامرئ مؤمن ان امرہ کلہ خیر ولیس بذالک لأحد پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مومن کی زندگی عجیب زندگی ہے یہ سارے معاملات دے واسطے خیر و برکت نے اور یہ سلسلہ کسی دنیا دار کو اللہ رب العالمین نے عطا نہیں فرمایا ان اصابتہم سرواء شکرا فکان خیر لهم جناب مومن بندے کو جب کوئی خوشی مل جاتی ہے کوئی خوشخبری مل جاتی ہے کوئی اللہ رب العالمین کی طرفوں کوئی نعمت مل جاتی ہے شکرات اللہ رب العالمین کا شکر کرتا ہے فکان خیر لهم یہ جناب نعمت دے اوتے یہ جناب خوشخبری دے اوتے خوشی دے اوتے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا یہ واسطے خیر و برکت کا سبب بن جاتا ہے لیکن وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ جب کسی قسم کی مشکل آ جاتی ہے کوئی پریشانی آ جاتی ہے کسی آزمائش کے نام تو چار ہونا پڑتا ہے سوارا تے بندہ صبر کر لیتا ہے یہ جناب میں نہیں کرتا یہ جناب باویلا نہیں چھے کرتا کندہ نو ٹکرا نہیں چھے مارتا یہ جناب لوگاں دے سامنے جا کے یہ جناب اپنی فریادہ نہیں سناتا بلکہ صبر کر لیتا ہے اور اپنی چولیاں اللہ رب العالمین دے سامنے دلاتا ہے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ایک گل دے واسطے بڑی ہی چنگی ہے ایک گل دے واسطے بڑی بہتر ہے یہ جناب ایک گل دے واسطے دل دے سکون کا باعث بن جاتی ہے ایک گل دے واسطے جناب دل کا چین کا سبب بن جاتی ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ایک کلی طریقہ ذکر فرمایا ہے کلی طریقہ تجھے سماعت کر چکے ہو کہ دل کا سکون کیویں ملے گا اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزارنا ہے اور صبر کرنا ہے اللہ رب العالمین دل کا سکون بھی عطا کر دے گا اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے کچھ ایسے طریقے جنہوں کو جزوی طریقے کیا جاتا ہے وہ طریقے بیان فرمائے نے انسان دیا دنیا تے رہ کے دو قسم دیا خواہشات نے
جدو انہاں دو خواہشات نو جائز طریقے دے نال پورا کیتا جاندا ہے انسان دے دل دے اندر سکون ہی سکون ہے سکینت ہی سکینت ہے اور اے دل دے اندر قرار ہی قرار ہے جدو انہاں دو خواہشات نو اے جناب اسے حرام طریقے دے نال انہاں خواہشات نو مکمل کیتا جاندا ہے انسان دا دل ٹینشن دے نال ڈپریشن دے نال پریشانی دے نال بھر جاندا ہے حضرات او کیڑیاں دو چیزاں نے دو کلی طریقے نے سب تو پہلے انسان کی خواہش مال و منال دی ہے رزق دی ہے دنیا سے بات دی ہے اور دوسری خواہش انسان کی جنسی خواہش ہے جدو یہ دونوں خواہشات اسلامی طریقے دے نال پوریا ہو گیا انسان کبھی پریشان نہیں ہوئے گا اے جناب کبھی یہ دل دا سکون برباد نہیں ہوئے گا جدو انہاں دو خواہشات نو حرام طریقے دے نال پور کیتا جائے گا پھر انسان پریشان رہے گا انسان ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا انسان پھر باہر نفسیات ڈاکٹروں کے نام رابطے کرے گا فیساں ادا کرے گا اس کے باوجود پریشانی ختم نہیں ہوئے گی اور حضرات سب تو پہلا ضابطہ کیڑا ہے کہ انسان کی مادی ضروریات انسان کی دنیاوی ضروریات انسان کی جناب مال و منال دیا ضروریات ایک کس انداز سے نام انہوں نے ویکھنا کہ دل کا سکون مل جائے اور پاک پیغمبر علیہ السلام نے کلیات طریقہ دسیا پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم لوگ اگر دنیا دا چین چاہتے ہو دلاں دا چین چاہتے ہو دنیا آخرت کے اندر سکون چاہتے ہو اور میں تمہیں طریقہ دس دینا طریقہ کی فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم جناب ایسے بندے دی طرف دیکھنا جڑا بندہ مال کے اندر تھوڑی نال نیچے گھر کے اندر نیچے دنیا کی نعمتاں دے نالوں زیادہ نیچے ولا تنظروا الی من هو فوقکم تے ایسے بندے دی طرف نہیں دیکھنا جڑا جناب مال کے اندر تیرے نال اونچا گڈی کے اندر تیرے نال اونچا ہے اے جناب بینک بیلنس کے اندر تیرے نال اونچا رزق کے اندر تیرے نال اونچا گھر کے اندر تیرے نال اونچا اے نبی علیہ السلام نے یہ دو چیزاں ذکر فرما کے وجہ بیان فرمائی ہے فرمایا ذالک اجدار اللہ تستروا نعمت اللہ علیکم کیونکہ ایک طریقہ اس وجہ تو اختیار کرنا ہے جدو ایک طریقہ اختیار کرے گا تو اللہ رب العالمین دا شکر گزار ہی بندہ رہے گا تیرے دل کے اندر کسی قسم کا شکوہ نہیں آئے گا اگر تو اپنے کو اوپر کی طرف دیکھے گا تیرے دل کے اندر شکوے پیدا ہو جائیں گے تیرے دل کے اندر شکایتاں پیدا ہو جائیں گی تیرے دل کا سکون برباد ہو جائے گا وہ اپنے دل کے اندر سوچے گا کہ یار میرے کو چھوٹا جا گھر ہے یہ تو کوئی اتنی بڑی کوٹھی جناب میرے کو ایک موٹر سائیکل ہے وہ بھی خراب ہے لیکن یہ دیکھو کارا لے اللہ رب العالمین نے تو اتنے مال دے نال نوازے ہیں تے منو غریب رکھے ہے جب ایسی سوچ دل کے اندر آئے گی انسان دل دا سکون برباد ہو جائے گا انسان کے دل کے اندر ناشکریاں پیدا ہو جائیں گی تے جڑا بندہ اپنے تو نیچے کی طرف دیکھے گا اے جناب میرے کو اپنا گھر تے موجود ہے کہ نہیں ہے اے بلا بندہ کرائے تے رہندا اے تے بیچارے کو اپنا گھر بھی موجود نہیں اے جناب اللہ رب العالمین نے مجھے موٹر سائیکل عطا کی ہے اس بیچارے کو سائیکل بھی موجود نہیں میں تے اپنی سواری تے بیٹھ کے سفر طے کر لینا یہ بیچارہ گڈیاں تے دھکے کھاندا ہے کرائے دے کے پھر کتے اپنی منزل مقصود تک پہنچدا ہے یہ جناب اللہ رب العالمین نے منو تے آٹا بھی عطا فرمایا میرے گھر والے بھی موجود نے یہ بیچارہ دکان تے جا کے اپنے ڈنگ دا آٹا لے کے آندا جب ایسی چیز تیرے دل کے اندر آ جائے گی اپنے تو نیچے کی طرف دیکھے گا پھر دل کے اندر اللہ رب العالمین کا شکر پیدا ہو جائے گا
تو اللہ رب العالمین دا شکر ادا کرے گا. تو کہے گا اللہ تیرا شکر ہے, منو اپنا گھر تے دتا ہی نہ, منو موٹر سائیکل تے دتا ہی نہ, میرے گھر آٹا دانے بھی موجود نے, اس بیچارے کو کچھ بھی موجود نہیں. تو حضرات جب ایک قانون تے کلیت تو اپنا لگے گا, اللہ رب العالمین دلوں میں سکون عطا کر دے. کیونکہ اس طرح ہی ہے, دنیا کے اندر رہتے ہو, معاشرے کے اندر رہتے ہو, دوسری چیز نو بخوبی جانتے ہو کہ جڑے لوگ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کبھی کسی اچھے نو ویندے نہیں, ہمیشہ نیچے نو ویندے ہیں. اور جڑے لوگ ہمیشہ شکوے کرتے ہیں, شکایتاں کرتے ہیں, بے چین رہتے ہیں, بے سکون رہتے ہیں, وہ اپنے اچھے نو ویکھ ویکھ کے خیالات کے اندر کھو جاتے ہیں. پھر آخر کار اللہ رب العالمین کی شکری کرتا ہے. اور پتہ جائے شکری کا نقصان کی ہے. فرمایا اللہ ان شکرتم لا ازیدنکم, اگر تسی اللہ کا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور دیا گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ بولو تو صحیح, کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے لا ان شکرتم, اگر تسی اللہ کا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور دیا گا. والا ان کفرتم ان عذابی لشدید, اگر تسی اللہ کی نافرمانی کرو گے, نشکری کرو گے, پھر ہوئے گا کہ جیڑا تیرے کو ہے اللہ وہ بھی کھولے لے گا اور تینوں دردناک عذاب پہ نہ چار ہونا پڑے. تو اے قانون, دنیاوی قانون بیان کیتا ہے, مالی اور مادی قانون, اور دوسرا قانون انسان کی جنسی خواہش. ہر انسان اللہ رب العالمین نے ایک خواہش انسان کے اندر رکھی ہے, اور ان کو پورا کرنے واسطے اللہ رب العالمین نے کلیہ طریقہ قانون شادی رکھے ہیں. اور جڑے بندے کسی وجہ تو شادی نہیں کر سکے انہاں واسطے قانون, اور فرمایا انہاں واسطے قانون کی کہ اپنی نظراں نیچے رکھنیاں, کیونکہ اکھاں دل نو جان والا ایک راستہ ہے. جب انسان ان اکھاں کا غلط استعمال کرے گا دل بے چین ہوئے گا, دل پریشان ہو جائے گا, دل کا سکون برباد ہو جائے گا. اور اسے واسطے قرآن نے فرمایا کل مؤمنین, نبی علیہ السلام جی مومنین کے اندر اعلان کرتے ہو, میرا حکم پہنچاتے ہو, یغضوا من ابصارہم, اپنی نظراں نیچے رکھنی ہیں. اپنی نظراں جدوں یہ نظر تیری کسی غیر محرم پہ پہ جائے گی اور اودی شکل اودی صورت اکھاں دے ذریعے دل کے اندر آئے گی, دل پریشان ہوئے گا, دل بچڑ جائے گا, اور اپنی خواہش کو پورا کرنے واسطے حرام کی سوچ سوچے گا. اور اس چیز کو بچنے واسطے قرآن نے ایک بڑا سادہ یا ستھرا حل دیتا ہے, یغضوا من ابصارہم, اپنی نظراں نیچے رکھنیاں. کیوں رکھنیاں نہیں؟ فرمایا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, اگر تو اپنی نظر نیچے رکھے گا تو اپنی شرمگاہ محفوظ کر لگے گا, اور یہ تیرے واسطے بہتر. تو اللہ رب العالمین نے کلی قانون میں ذکر فرمائے نے اور جزوی قانون میں ذکر فرمائے نے. اگر اسی انہاں ساری چیزاں پہ عمل کر لیں, انہاں قوانین پہ عمل کریے, سوال بھی پیدا ہوتا کہ تیرے دل کے اندر ٹینشن آ جائے, تیرے دل کے اندر جناب ڈپریشن آ جائے, تیرے کسی ماہر نفسیات ڈاکٹر کے نام رابطہ کرنا پڑے, یہ ہو نہیں سکتا. اللہ رب العالمین نے قوانین ذکر فرمائے نے, اگر اسی ان قوانین پہ عمل کریں گے, انہاں کے مطابق چلیں گے, تو اللہ رب العالمین دلوں کے اندر سکون کی بارش برسا دے, سکینت نازل ہو جائے گی. اللہ کا شکر ہی تیرے دل سے نکلے گا. پھر جب تیرے دل کے اندر شکر نکلے گا, پھر اللہ رب العالمین کا فرمان نازل ہوئے گا, لا ازیدنکم, اللہ پھر تیرے زیادہ عطا اور زیادہ عطا فرمان گے. اللہ رب العالمین سب دلوں کا سکون حاصل کرنے واسطے ان قوانین کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین سانو اپنی نافرمانی بے شکری بے صبری کو محفوظ فرمائے. وما علینا الا البلاغ.